بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ حضرات کے سامنے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کریں گے۔ قرآن پاک میں فرمایا قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اب دیکھیے کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے، قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ان کان آباؤکم اگر تمہارے باپ، و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و ازواجکم اور تمہاری بیویاں، وعشیرتکم اور تمہارا کنبہ خاندان، واموال اقترفتموہا اور وہ مال جو تم کماتے ہو، وتجارت تخشون کسادہا اور وہ کاروبار اندیشہ کرتے ہو جس کے ماندے کا، ومساکن ترضونہا احب الیکم من اللہ ورسولہ اور وہ مکان جن کو تم پسند کرتے ہو، زیادہ محبوب ہیں، زیادہ پیارے ہیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، وجہاد فی سبیلہ اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے، تو فرمایا فتربصوا تو تم انتظار کرو۔ کتنی دیر؟ حتیٰ اس وقت تک، اتنی دیر، حتیٰ یأتی اللہ بامری یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور اللہ تبارک و تعالیٰ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب دیکھیے کہ اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے، فرمایا گیا ہے، اور فطرتی بات بھی یہی ہے کہ انسان کو اپنے ماں باپ سے، والدین سے محبت ہوتی ہے، اور انسان کے اندر اولاد کی محبت ہوتی ہے، اپنے بھائیوں کی محبت ہوتی ہے، بیوی کی، وازواجکم اور تمہاری بیوی، انسان کو بیوی سے محبت ہوتی ہے، اور انسان کو کنبے اور قبیلے والوں سے محبت ہوتی ہے، اور وہ جو مال کماتا ہے اس سے بھی محبت ہوتی ہے، اور جو کاروبار کرنے والے ہوتے ہیں ان کو ڈر رہتا ہے، خوف رہتا ہے، خطرہ لاحق رہتا ہے، پریشان رہتے ہیں کہ کبھی ہمارے کاروبار میں کوئی پریشانی نہ بن جائے، کاروبار ماندہ نہ پڑ جائے، تو وہ ٹینشن میں، پریشانی میں رہتے ہیں۔ اور وہ مکان جس کے اندر تم رہائش پذیر ہو، انسان کو اس سے محبت ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے سے۔ فرمایا کہ یہ سب چیزیں جن سے انسان کو فطری طور پر محبت ہوتی ہے، فطرتی طور پر محبت ہوتی ہے، ماں باپ سے ہوتی ہے، اولاد سے ہوتی ہے، بہن بھائیوں سے ہوتی ہے، خاندان والوں سے ہوتی ہے، کنبے والے سے ہوتی ہے، کنبے والوں سے ہوتی ہے، قبیلے والوں سے ہوتی ہے، بیوی سے محبت ہوتی ہے، مال سے محبت ہوتی ہے، تو یہ سب چیزیں اور یہ ساری محبتیں اگر تمہیں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے زیادہ ہے تو پھر تمہارا ایمان خطرے میں ہے۔ گویا کہ تم پھر خطرے سے گزر رہے ہو، کیوں کہ تمہارے ایمان کو خطرہ ہے، اور تمہارا ایمان اس وقت کامل ہوگا، اس وقت مکمل ہوگا جب تم اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور پیار کرو گے۔
اور قرآن پاک نے فرمایا فتربصوا، تو پھر کیا کرو؟ انتظار کرو، انتظار میں لگ جاؤ، رک جاؤ، حتیٰ یہ وقت کے لیے آتا ہے، یعنی کہ اس وقت سے اس وقت تک اتنی دیر اتنے وقت میں کیا کرو؟ انتظار کرو، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی امر اور حکم آ جائے۔ اور آگے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تبارک و تعالیٰ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہدایت کے دو معنی ہے، ایک اراد الطریق اور دوسرا ایصال الی المطلوب۔ اراد الطریق کہتے ہیں کہ راستہ دکھانا، یعنی کہ کوئی آدمی کسی سے راستہ پوچھتا ہے کسی جگہ سے، تو وہ اس کو بتاتا ہے کہ وہاں سے وہاں چلے جانا ہے، ایسے چلے جانا، اس گلی سے گزر کے آگے چلے جانا، پھر ایک جگہ آئے گی، پھر وہاں سے آپ گزریں گے تو آپ کو ادارہ مل جائے گا۔ ایک تو یہ ہے اراد الطریق، اور دوسرا ہے ایصال الی المطلوب، منزل مقصود تک پہنچا دینا۔ اب مثال کے طور پر کوئی آدمی میرے ادارے میں آنا چاہتا ہے یا مجھ سے ملنا چاہتا ہے، تو وہ آدمی اس کو کہتا ہے کہ آپ وہاں سے چلنا، وہاں سے بیٹھنا، گاڑی کے اوپر بیٹھنا، پھر اس کے بعد کوئی آدمی آپ کو ملے گا، وہ اسی جگہ پر جا رہا تھا جہاں پر یہ ادارہ ہے، تو وہ اس کے ساتھ بیٹھتا ہے، بائک کے اوپر بیٹھتا ہے، چلتے چلتے وہ اسی جگہ پر جہاں پر یہ ادارہ ہے پہنچ جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ایصال الی المطلوب۔ اب اراد الطریق راستہ دکھانا، ایصال الی المطلوب منزل مقصود تک پہنچا دینا۔ تو جب جس بندے کو ہدایت مل جاتی ہے، ہدایت کے بعد حاصل ہونے کے بعد اس کا گمراہی کی طرف جانا یہ مناسب نہیں۔ تو اراد الطریق راستہ دکھانا، ایصال الی المطلوب منزل مقصود تک پہنچا دینا۔ اب دیکھیے کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ساری محبتوں کو، ساری الفتوں کو تم اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے نیچے رکھو گے۔ اب دیکھیے کہ فطرتی بات ہے، انسان کو اپنے ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، انسان کو اپنے بھائیوں سے محبت ہوتی ہے، بیوی سے محبت ہوتی ہے، خاندان والوں سے، کنبے والوں سے، قبیلے والوں سے محبت ہوتی ہے، انسان کو مال سے محبت ہوتی ہے، تجارت کے بارے میں اس کو خوف اور خطرہ لگا رہتا ہے، اور جس مکان میں وہ رہائش پذیر ہوتا ہے، جس میں وہ رہتا ہے، اس کے ساتھ اس کو محبت ہوتی ہے۔ اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے فرمایا کہ یہ سب چیزیں ایک طرف کر کے اگر تمہارے دل میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے، تو پھر تم کامیاب ہو، پھر تمہاری زندگی کامیابی کی طرف اور کامرانی کی طرف چلتی جائے گی۔ تو اس لیے انسان کے دل میں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان تمام چیزوں سے زیادہ ہونی چاہیے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کامیاب ہو جائے، ہماری زندگی کامران ہو جائے۔ تو کامیابی کا راز، بہترین کامیابی کا راز کیا ہے کہ بندے کے دل میں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہو۔ وہ محبت کیسے ہوگی؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اور جو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ لے کر آئے ہیں، اسی طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا شروع کر دے، گزارنا شروع کر دے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو اسی سانچے کے اندر ڈالنا شروع کر دے، پھر کیا ہوگا؟ یہ 6 بدن کا، 5 فٹ کا، 6 فٹ کا، 3 فٹ کا، 4 فٹ کا انسان ہے، 7 فٹ کا، 9 فٹ کا انسان ہے۔ اس کی زندگی میں جب شریعت آ جاتی ہے، جب طریقت آ جاتی ہے، تو پھر یہی انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ پھر یہی انسان جن سے انسان نفرت کرتے ہیں، ایک وہ ہوتا ہے جو شریعت کے مطابق، طریقت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، قرآن اور سنت کے مطابق زندگی کو بسر کرتا ہے، پھر یہی انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے کیوں؟
کہ اس نے وہ طریقہ اپنایا ہے، اس نے وہ راستہ اختیار کیا ہے جو کامیابی کا راستہ ہے، جو بہتری کا راستہ ہے۔